ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. اچھا جی, ہم نے کیونکہ شروعات میں ذکر کیا خواتین کی آزادی اور دنیا بھر کی جو سپورٹ اور ریاکشنز آ رہے ہیں ٹورڈز طالبان لیڈ گورنمنٹ ان افغانستان, اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے. جو طرز زندگی آج 2021 میں افغانیوں کا ہے, اسپیشلی افغان یوتھ کا, اس کو اسی طرح براہ راست آگے بڑھنے دینا چاہیے. اینڈ ریسنٹلی دے آر اے لاٹ آف افغان ریفیوجیز, اے لاٹ تو نہیں کہیں گے, اگر آپ نمبرز کو ایکچولی کمپیئر کریں تو آفیشیل نمبرز کہتے ہیں کہ صرف 2000 ریفیوجیز, افغان ریفیوجیز امریکہ میں ہیں اس وقت. لیکن بہرحال جی وہاں پہ بھی خبریں بن رہی تھی, بات یہ کی جا رہی تھی کہ شاید افغان ریفیوجیز آر ناٹ ہیپی ود پاکستانیز, یا وہ کوئی گریوینس رکھتے ہیں, ان کے دل میں کوئی خلش ہے. دس از این ایریا جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان ہیز پلیڈ ہوسٹ ٹو آر افغان بردرز فار دا لاسٹ 40 ایئرس. اگر آپ پچھلے 40 سال کی پاکستان کی حکومت کو دیکھیں, سیاسی رجیمز کو دیکھیں, کسی ایک سیاستدان نے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم نے کیوں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو یہاں پہ رکھا ہو گیا. تو پھر واٹ از دا ریزن؟ اگر ایک گلچ ہے یا دونوں ممالک کے بیچ میں ایک خلش ہے, وہاں کے شہری اور یہاں کے شہری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں چل پاتے, تو واٹ آر دا ایریاز؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو امریکہ یہ ریفیوجیز پہنچے اور جب یہ پروپیگنڈا دیکھا گیا تو دو بہت ہی ووکل پاکستانیز وہ ویری وائبرنٹ ان دا پاکستانی کمیونٹی اوور دیر, انہوں نے انڈیویجولی یہ ایفرٹ کی کہ ان کے لیے ایک فنڈ کریٹ کیا ان کی سپورٹ کے لیے, جس میں تقریباً $3 لاکھ انہوں نے ریز کیے. اس کے علاوہ 10,000 سے زیادہ میلز کی ارینجمنٹ کی, کیونکہ فوری طور پہ اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی جہاں جہاں افغان ریفیوجیز کے کیمپ لگ رہے ہیں, خاص طور پہ یورپ میں پچھلے 10 سالوں میں بھی آپ دیکھیں, وہ صبح ایک چھوٹی پانی کی بوتل اور ایک بسکٹ کا ڈبہ پکڑا کے آپ کو چلے جاتے ہیں. دیٹ از آل یو سروائیونگ آن. دیز آر ایبجیکٹ سچویشنز. 10 سال 5 سال لوگ سویڈن میں سفر کرنے کے بعد پہ فرانس پہنچتے ہیں. سو کیپنگ آل آف دس ان مائنڈ, دیر ایفرٹ ڈیفینیٹلی نیڈز ایکنالجمنٹ. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تنویر احمد صاحب اور ریحان صدیقی. بوتھ آف دیم آر انٹرپرنورز اینڈ آف کورس دے آر فلانتھروپسٹ ایز ویل. پاکستانی کمیونٹی کو ان پہ ناز ہے, بیکاز جسٹ ٹیکنگ اے پرسنل ایکشن, دس از واٹ وی کال پبلک ڈپلومیسی, کہ جی جب دیکھا کہ خواہ خواہ ایک بات کو ہوا بنایا جا رہا ہے, کریٹ کیا جا رہا ہے رفٹ, سو دے ٹک ایکشن ان دیئر انڈیویجول کیپیسٹی. سو لیٹس ویلکم دیم. السلام علیکم تنویر صاحب. تھینک یو ریحان صاحب فار میکنگ ٹائم فار اس. تنویر صاحب, کیا اس وقت سچویشن تھی, نوعیت کیا تھی؟ جو کہا جا رہا تھا, آپ نے کہا کہ میڈیا پہ یہ بات بلیزن ہو رہی تھی کہ افغان ریفیوجیز ہیو نیگیٹو تھنگس ٹو سے اباؤٹ پاکستان, تو واٹ واز دا سینیریو؟ جی سیناریو بیسیکلی یہی تھا کہ جو انڈین کمیونٹی تھی انہوں نے اس طریقے سے اس کو ہوا بنا دیا کہ جو پاکستانیز ہیں وہ افغانیز کے خلاف ہیں اور ہم جو ہے نا انڈینز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو لے کے کافی ساری جو کمیونٹی میں ہلچل مچی ہوئی تھی. انڈین کمیونٹی نے کافی سارا ہجوم لے کے پاکستان قونصلیٹ کے سامنے بہت بڑا مظاہرہ بھی کیا. اس چیز کو لے کے جو ہماری کمیونٹی تھی اس میں ہم نے انیشیٹو لیا. آف کورس ریحان صاحب واز آلسو آن ٹاپ آف اٹ. انہی کی وجہ سے ہم نے ایک ایونٹ آرگنائز کیا. وہاں کی جو کانگریس وومن ہیں جو کہ پاکستان کاکس کی چیئرمین بھی ہیں, تو ان کو لے کے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی. کافی سارے اور بھی لوگوں کو بلایا جس میں ہسپینک کمیونٹی بھی شامل تھی. ان لوگوں نے ایک اناؤنسمنٹ یہ انہوں نے کی کہ ہم جو یہاں پہ ریفیوجیز آئیں گے ان کے لیے ہم جو لیگل پیپر ورک ہے وہ ان کو ان کی سروسز فری دیں گے, بالکل فری سروسز کریں گے. سو دین آئی ٹک دی پارٹیسپیشن بائی اناؤنسنگ دیٹ آئی ول پرووائڈ 10,000 meals. On top of that, first 100 families who arrive in Houston, especially I will donate $1,000 cash to each family. So that was my part of it, and I think it went really well in the entire community, not only in Houston but all over in the United States, where I think جو پاکستان کا ایک امیج تھا نا ایک بہت اچھے طریقے سے نا اوپر آیا. لوگوں کو یہ پتا چلا کہ پاکستان بیسیکلی از آن ٹاپ آف اٹ, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آلسو ابراڈ. جو ایگزسٹنگ ریحان صاحب وہاں پہ افغان رہتے ہیں امریکہ میں, چاہے پڑھ رہے ہوں ایز یوتھ یا پروفیشنلز ہوں, کیا سینٹیمنٹ ہے ان کا, اور خاص طور پہ ان کی طرف سے, کیونکہ آئی ایم شیور ان میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے خاندان کے کچھ لوگ ابھی بھی افغانستان میں ہیں, لوگ افغانستان میں ہیں, وہ کس طرح اس بدلتی ہوئی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ ویل دے آر ویری ٹینسڈ, اور انہوں نے بلکہ امریکن
گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو امریکہ کی طرف سے افغان میں ایز اے ٹرانسلیٹر یا ڈفرینٹ سروسز کے حوالے سے امریکہ ان کو لے کر گیا تھا، اینڈ دے آر آلسو اسٹک ان افغانستان. سو دے ور ویری ٹینسڈ اپ، دے ور ویری اسٹریسڈ کہ وہ اپنی فیملیز کو چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہ افغانستان سے امریکہ آ جائیں. اس حوالے سے اس سچویشن کو اور کنفیوز کرنے کے لیے اور دیگر میڈیا نے پاکستان اور افغانیوں کے درمیان ایک رفٹ پیدا کر دی کہ پاکستان از دا کلپریٹ ٹو ڈو دیٹ. تو وی وانٹڈ ٹو میک شیور کہ مین اسٹریم میڈیا، امریکن میڈیا، باتیں بہت لوگ کر دیتے ہیں، بٹ آئی آلویز بلیو دیٹ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. That was the time US Federal Building میں in the with the entire American media جس میں Fox Channel اور جتنے بھی American دیگر میڈیاز تھے, we brought the community together اور وہاں پہ ہم نے لیگل سروسز افغانی ریفیوجیز کے لیے, کھانے پینے کا انتظام, فائنینشیل سپورٹ, میڈیکل سروسز, یہ سب چیزیں we announced it. The American جو کانگریس وومن ہے شیلا جیکسن, she was very impressed کہ ہم لوگ باتیں نہیں کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کانسلیٹس کے سامنے مظاہرے کر رہے ہیں, پوسٹرز لے کے پہنچ کے, باتیں بہت لوگ کرتے ہیں, but it was the time to show to the Afghanis کہ this is what پاکستان is all about. اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انسانیت کے حوالے سے کمیونٹی نے اور دیگر لوگوں نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ ایز مینشن ہی ٹک دی انیشیٹو بائی گیونگ $100,000 ان. اور امریکہ کی اپنی امیگریشن اور خاص طور پہ ریفیوجی امیگریشن پالیسی میں کتنی لچک آپ کو نظر آ رہی ہے ریحان؟ کیونکہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس تمام کرائسس میں ابھی تک کوئی ایسی ہولسٹک اپروچ خاص طور پہ افغان ریفیوجیز کے لیے اناؤنس نہیں کی گئی ہے کہ کیا ان کو بلایا جائے گا. کوئی نمبر اناؤنس نہیں کیا گیا کہ مثال کے طور پہ 10,000 لوگوں کو شہریت مل جائے گی, ان کو آنے کی اجازت ہوگی. ابھی تک کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اٹس آل آن دا پینڈنگ اسٹیج. اینڈ جو کانگریس وومن شیلا جیکسن ہیں, شی از ویری اگریسو, اور ابھی جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, دے ول بی میکنگ این اناؤنسمنٹ ویری سون, بیکاز یہ سب کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے. مگر فی الحال جو کمیونٹی لیڈرشپس ہے امریکہ بھر سے, جیسے کہ ہیوسٹن سے انیشیٹو لیا گیا ہے, دے آر پارٹیسپیٹنگ. بٹ آئی ول ٹیل یو ون تھنگ کہ ویری سون جو شیلا جیکسن کانگریس وومن ہے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس پہ اناؤنس کیا ہے دیٹ شی اینڈ دی امریکن گورنمنٹ ول ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو اسسٹ اینڈ ٹو میک دی لائفس آف افغانی ریفیوجیز ایز سمپل ایز پاسبل. ایز یو کین سی کہ افغانی ریفیوجیز پاکستان سے زیادہ پریفر کر رہے ہیں امریکہ آنا, اینڈ دیر آر مینی ریزنس ٹو دیٹ. یہ رفٹ کیوں کریٹ ہے؟ آپ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بارڈر ملتا ہے. 1980 کی دہائی میں دیکھ لیں جب افغانستان پہ مشکل آئی, سو مینی ریفیوجیز ہیڈ کم ٹو پاکستان. اس وقت بھی میں اسلام آباد سے کل پہنچی ہوں, لیکن ایویکیویز سے پورا شہر بھرا ہوا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے, ابھی ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے وزیر خارجہ پہنچے, اٹلی کے وزیر خارجہ پہنچے, سب نے اپریشیٹ کیا پاکستان کے اس رول کو. کچھ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ PIA جس کو واحد وہ ایئر لائن تھی جس کو ایکسس حاصل تھا, اس نے افغانستان کابل کے لیے تقریباً 450 فلائٹس آپریٹ کی ٹو گیٹ آل دی ایویکیویز آؤٹ. اس کے باوجود یہ جو سینٹیمنٹ ہے, افغان سینٹیمنٹ, ایک سرٹن پاکٹ ہے. آپ بتائیے کہ کیا تنویر صاحب وہ ایک بہت بڑی میجورٹی ہے, ایک چھوٹا حصہ ہے پاپولیشن کا جو پاکستان پہ اعتبار نہیں کرتا, اور شاید پاکستان کے خلاف ان کے ذہنوں میں بہت زہر ہے, نفرت ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی مسٹرسٹ ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میں اس چیز کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جو ان اینی کنٹری میڈیا پلیز اے ویری میجر رول. ان کا جو برین واشنگ ہوتی ہے, ان کے جس طریقے سے کیا جاتا ہے, تو اگر آپ دیکھیں پچھلے 30-40 سالوں میں وہاں پہ پاکستان کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں رہی ہے بنسبت کے انڈیا کو لے کے. تو کافی چیزیں اگر آپ دیکھیں, میں کرکٹ میں بھی تھوڑا سا انوالو ہوں, تو کرکٹ میں بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب افغانستان اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک جنگ جاری ہے. تو کیوں ان کی برین واشنگ اس طریقے سے کی جا رہی ہوتی ہے, جبکہ جب افغانستان انڈیا کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک بائی بائی کھیل رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو سب سے جو چیز ہمیں کرنی چاہیے حکومتی لیول پہ بھی, کہ ہم اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, چاہے وہ انڈیا بھی ہے, چائنا, افغانستان, ایران ہے, ان کے ساتھ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس طریقے سے ہو کہ ہم تعلقات اچھے بڑھا سکیں, ان کے ساتھ ثقافت کی جائے, ان کے ساتھ جو ٹریڈ کی جائے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہمارا
جو لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سے یہاں پہ آتے ہیں نا تو بہت فرق پڑتا ہے, جو کہ ہم نے بارڈر کافی سارے کلوز کیے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے اپنی کافی ٹینشن چل رہی تھی یہاں پہ جو تھے کافی جو لیکن یہاں پہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب کی حکومتوں میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے حملوں کے لیے استعمال کی گئی. ہمارے پاس ایک نہیں کئی اس طرح کے واقعات ہیں, سراغ ملتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے اشارہ کیا اس کو دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہوں گی کہ کرزئی صاحب کی حکومت میں پاکستان کی طرف سے جتنے میڈیا روابط وہاں پہ تھے, جتنے اگر ہمارے کسی خبر رساں ایجنسی کے وہاں پہ آفیسز موجود تھے, نیوز پیپر موجود تھا, ان سب کو بند کیا گیا. یعنی پاکستانی میڈیا کی رسائی اور پاکستانی ورژن آف دا سٹوری کو پچھلے 20 سال سے باقاعدہ ایکٹیولی بلاک کیا گیا. قرآن کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ اب بہت ضروری ہے کہ اگر دوستی کا ہاتھ پاکستان کہیں پہ بھی بڑھاتا ہے, پیس ود آنر از ویری امپورٹنٹ. ہم نے بھی اس 20 سالوں میں بہت نقصانات, بہت تکلیفیں سہی ہیں. when there was instability, unrest in Afghanistan, obviously being next door neighbors ہم اس سے افیکٹ ہوئے ہیں. How do you see things moving forward? Well, I believe Pakistan has always been a giver and at the same time a sacrificer. اور پاکستان نے اپنے ایکشنز کے ساتھ پروف کیا ہے. ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اپنی طرف سے ہر طریقے سے ویلکم کر رہا ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ افغانستان نیڈس ٹو ریکگنائز دیٹ اینڈ دے نیڈ ٹو آلسو ریکگنائز ہو از پلئنگ ود دیئر ایموشنز, بیکاز انٹل دے ڈونٹ سی دیٹ it's a fact. The world can see it, and I think at any cost Pakistan should keep its self pride. اور وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کو جو کرنا ہے اپنی عزت کے ساتھ کرنا ہے, and we have to protect ourselves first. We are absolutely clear when it comes to our own sovereignty and peace with honor. اور یہ ہمارا میسج ہمارے تمام نیبرز کے لیے, دنیا بھر کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب پاکستان کے انٹیریئر منسٹر, وہ پہنچے طورخم بارڈر پہ, وہاں کی صورتحال دیکھی, انہوں نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کا ریفیوجیز کا یا ہیومینیٹیرین کرائسس نہیں ہے. دوسری طرف یہ بھی بڑا اہم ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے ISI چیف یعنی جنرل فیض کی وزٹ کو کس طرح کور کیا. تنویر صاحب, انڈین میڈیا کو تو ایسا لگتا ہے مرچیں لگ گئی ہیں اس بات پہ کہ پوری دنیا سے روابط جاری ہیں. چین کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے, یورپین یونین, دنیا اس وقت خد و خال دیکھ رہی ہے اس نئی حکومت کے. کیوں اتنا ہائی لائٹ کرتا ہے انڈین میڈیا ان چیزوں کو؟ دیکھیے, ایک جو اینیماسٹی کریٹ ہو چکی ہے دونوں کنٹریز کے درمیان, اس چیز کو لے کے ایک جو بھی ایک پولیٹیکل پارٹی آتی ہے ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے کنٹری کو آپریٹ کرنا ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے وہ امریکہ ہے. تو میرے خیال میں جو ابھی انڈیا میں جو حکومت چل رہی ہے ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کا نام جو ہے نا وہ خراب ہو دنیا میں, تاکہ ہم اس کی جو ہے ایک سمپتی لے کے انڈیا کو آگے بڑھا سکیں. اب جیسے کہ ہماری کرنٹ حکومت کر رہی ہے, انہوں نے کافی سارا پاکستان کا جو امیج ہے ری بلڈ کیا ہے اس طریقے سے کہ ہم ایک پیس چاہتے ہیں, ہم اپنے نیبر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, محبت سے رہنا چاہتے ہیں. ہمارے کنٹریز میں اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہم خود بھی, جیسے کہ آپ نے بھی عرض کیا, کہ افیکٹ ہو رہا ہے. اس چیز کو لے کے کچھ بھی ہوتا ہے, نہ صرف افیکٹ ہو رہے ہیں تنویر صاحب, دنیا کے بہت کم ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ مثال ملتی ہے کہ ہم نے یہ جنگ اس کا سدے باب کیا ہے. خاتمہ تو کوئی نہیں کر سکتا دہشت گردی کا, انتہا پسندی کا, لیکن جو صورتحال 20 سال پہلے تھی, فرام ٹیررزم پاکستان ہیز موو ٹو اے گولڈن ایج آف ٹیورزم, اور ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہم ثابت قدم ہیں. اس قوم نے, اس ملک نے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے, پاک افواج نے بہت قربانیاں دی ہیں, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ دیٹ گو فار اینی بڈی. ہاں, آزمائش کا وقت ہے, لیکن خاص طور پہ آنے والے وقتوں میں اس ریجن میں پاکستان کا جو ایک کلیدی کردار ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اینڈ اٹ از کوائٹ اے ٹیسٹیمونیل کمنگ فرام بوتھ آف یو کہ اوورسیز پاکستانیز اس بارے میں کیسے سوچ رہے ہیں, ہماری حکومت کے جو اقدامات ہیں, جو موقف ہے اس کو سراہ رہے ہیں. اینڈ یو آر آلسو پرسنلی, انڈیویجولی, ان یور اون کیپیسٹی پلئنگ اے ویری وائبرنٹ رول. سو بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے تنویر احمد صاحب اور ریحان صدیقی, وائبرنٹ ممبرز آف دا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی, doing some wonderful work in public diplomacy in the US. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. We'll be right back.